لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج اس سلسلے میں جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات مبارکہ ہے۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 17 رمضان المبارک آپ کے عرس کی تاریخ ہے۔ آپ کے عرس کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان اپنے ناظرین تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ عرض ہے کہ اول تاخیر بیان کو سماعت کر کے دوسروں تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ بیان کا موضوع ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی علمی شان و شوکت۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کتنا علم تھا، علمی شان آپ کا کیا، الحمدللہ آپ کو آج بتانے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول کو یعنی صحابہ کرام کو کسی بات میں اشکال ہوتا، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو ہم حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں آ کر سوال کرتے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ہی اس بات کا علم پاتے۔ اگر کسی بات پہ صحابہ کرام کا معاملہ رک جاتا، کسی بات کا علم صحابہ کو نہیں ہوتا، صحابہ کرام اگر کسی بات پر کسی علمی معاملے میں مشکل میں پڑتے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سیدہ عائشہ کے پاس آتے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس الحمدللہ اس مسئلے کا حل ضرور موجود ہوتا۔ سنن ترمذی ابواب المناقب میں یہ حدیث پاک مذکور ہے۔ شارح مشکات حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس طرح کی روایت بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول اللہ کو کسی مسئلہ میں کوئی اشکال ہوتا اور وہ مشکل کہیں حل نہ ہوتی تو سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حاضر ہوتے، ان کے پاس یا تو اس کے متعلق حدیث مل جاتی یا کسی حدیث سے اس مسئلہ کا استنباط مل جاتا، یعنی کہیں نہ کہیں سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس مسئلے کا حل ضرور ارشاد فرماتے۔ از آدم تا ایدم، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی بی بی ایسی عالمہ فقیہہ پیدا نہ ہوئی جیسی جناب حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا علوم قرآنیہ، علوم حدیث کی جامع بڑی محدثہ، بڑی فقیہہ تھیں۔ صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ کسی نے عرض کی کہ اے ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ حج و عمرہ میں صفا مروہ کی سعی واجب نہیں۔ سیدہ عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ حج و عمرہ میں صفا مروہ کی سعی، صفا مروہ میں چکر لگانا یہ واجب نہیں، صرف جائز ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں فرمایا فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ ان کے سعی میں گناہ نہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ اگر یہ سعی واجب نہ ہوتی تو یوں ارشاد ہوتا لا جناح علیہ اللہ یطوف بہما، کہ ان کے سعی نہ کرنے میں گناہ نہیں۔ دیکھو اس ایک جواب میں اصول فقہ کا کتنا دقیق مسئلہ حل فرما دیا کہ واجب کی پہچان یہ ہے کہ اس کے کرنے میں ثواب اور نہ کرنے میں گناہ، اور جائز کی پہچان یہ ہے کہ اس کے نہ کرنے میں گناہ نہ ہو۔ یہاں آیت میں پہلی بات الحمدللہ فرمائی گئی کہ اگر نہیں کرتے ہیں تو گناہ ہوتا ہے، اور نہیں کرنے میں گناہ کا مطلب سعی یعنی صفا مروہ میں چکر یہ واجب ہے۔ یعنی کتنا باریک طور پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس مسئلے کا حل ارشاد فرمایا، الحمدللہ۔ مزید آپ سنیے، ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جلالت علمی کو بیان آپ سننے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہترین عالمہ اور زبردست فقیہہ تھیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عطا رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق فرماتے ہیں کہ تمام لوگوں سے بڑھ کر فقیہہ اور تمام لوگوں سے بڑھ کر عالمہ اور تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اچھی رائے رکھنے والی آپ تھیں، الحمدللہ۔
المستدرک للحاکم میں یہ روایت موجود ہے۔ معلوم ہوا کہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ عز و جل نے علم و فقاہت کی نعمتوں اور بھرپور ذہنی صلاحیتوں سے اتنا نوازا کہ اس حوالے سے سب سے ممتاز کر دیا۔ اپنی امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سب کو بھی چاہیے کہ اپنے دل میں جذبہ علم دین بیدار کریں، حصول علم دین کے لیے کوشش کریں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر ہم آپ سننے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آئیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علمی شان اور جلالت پر کچھ احادیث پاک سنیے۔ سیدنا عروہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر شعر، طب اور فقہ کا عالم کسی کو نہیں پایا۔ سیدنا عروہ صحابی رسول ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سیدہ عائشہ سے بڑھ کر شعر کا علم، شعر و شاعری، یعنی بہت زیادہ شعر و شاعری کا علم بھی سیدہ عائشہ کے پاس تھا۔ کہتے ہیں کہ شعر و شاعری کا علم، طب یعنی حکمت، ڈاکٹری کا علم، جی ہاں آپ ایک زبردست طبیبہ بھی تھی، طب کا علم اور فقہ یعنی مسائل کا علم، ان تین چیز کے بارے میں صحابہ رسول نے کہا شعر و شاعری، حکمت یعنی طب اور فقہ میں ان سے زیادہ کسی کو جاننے والا نہیں پایا۔ غور کی ایک صحابی کی گواہی ہے، یہ ایک صحابی جب اتنی بڑی بات کہہ رہے ہو تو غور کیجئے کیا شان ہے سیدہ عائشہ کی۔ الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں یہ قول منقول ہے۔ اور حضرت سیدنا عروہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک اور روایت میں تو مذکورہ علوم سمیت دیگر علوم کا بھی تذکرہ ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں میں صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کسی کو قرآن، میراث، حلال و حرام، شعر، اقوال عرب اور نسب کا عالم نہیں دیکھا۔ یعنی ایک کتاب میں حلیۃ الاولیاء میں مزید یہ بڑھا ہوا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قرآن کے علم میں، میراث یعنی کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی دولت کی جو تقسیم کاری ہوتی ہے اس کے علم میں، حلال اور حرام کے علم میں، شعر و شاعری اور اقوال عرب کے علم میں، اور نسب، لوگوں کا نسب جاننے میں، لوگوں کے نسب کے معلومات میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ مشہور محدث و تابعی امام شہاب الدین زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس امت کی تمام عورتوں، حدیث پاک سنیے، اس امت کی تمام عورتوں بشمول ازواج نبی کے علم کو اگر جمع کر لیا جائے تو عائشہ کا علم ان سب کے علم سے زیادہ ہوگا۔ مجموع الزوائد کی یہ روایت ہے۔ کیا فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے کہ اس امت کی تمام عورتوں کو بشمول ازواج نبی یعنی سیدہ عائشہ کے علاوہ دوسرے جو آقا کریم علیہ السلام کے ازواج مطہرات ہیں ان کو بھی شامل کر لیں، یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اکیلی ایک طرف، اس امت کی ساری خواتین ایک طرف، اس میں صحابیات بھی ہیں، آقا کے ازواج مطہرات بھی ہیں، تمام علم، تمام عورتوں کا علم ایک طرف اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علم ایک طرف، تو کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ کا علم زیادہ ہوگا۔ غور کیجئے، کائنات کی ساری خواتین کے علم سے زیادہ اگر علم سیدہ عائشہ کو ہے، کتنا علم اللہ کریم نے سیدہ عائشہ کو عطا فرمایا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑھ کر میں نے کسی بھی خطیب کو بلیغ و ذہین نہیں دیکھا۔ خطیب مطلب بیان، لوگوں کو دین کی باتیں بتانے میں، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے میں، جو نہایت ہی فصیح اور بلیغ انداز میں، انتہائی خوبصورت طریقہ کار سے جس طریقے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب کرتی تھیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ویسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ الحمدللہ یہ بھی مجموع الزوائد میں ہے۔ اور حضرت سیدنا موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑھ کر کسی کو فصیح اور بلیغ نہیں دیکھا۔ فصیح اور بلیغ مطلب عرب کی باتوں کو، عرب کے کلام کو، عربی زبان کو، ان کے قواعد، ان کے اصول اور ضوابط کو ملحوظ رکھتے ہوئے مکمل طریقے سے عربی انداز میں عربی جو بولتے ہیں فصاحت و بلاغت، اس طریقے سے الحمدللہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کلام فرماتی تھیں۔
شارح مشکات حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ میرات المناجی میں اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ علاوہ قرآن و حدیث و فقہ کی عالمہ ہونے کے سیدہ عائشہ بڑی شاعرہ بھی تھیں، علم و انصاب میں بڑی کامل، فصاحت و بلاغت میں بے مثال عالمہ تھیں، کیوں نہ ہوتی کہ محبوب رب العالمین تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر اور نور نظر تھیں۔ ہم سب کی باعث ناز قابل فخر ام محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کی گیت قرآن گاتا ہے، جی ہاں قرآن پاک نے جن کی پاک ہونے کی گواہی دیا ہے، وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مبارک ذات ہے۔ الحمدللہ یہ میرات المناجی میں الحمدللہ یہ لکھا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کا یہ روشن پہلو ہر اسلامی بہنوں کی توجہ کی طالب ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ الحمدللہ ایسا علم حاصل کی، آپ کیا کر رہی ہیں؟ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عمر میں حضور اکرم علیہ السلام کی تمام بیویوں میں سب سے چھوٹی تھیں، مگر علم و فضل، زہد و تقوی، سخاوت و شجاعت اور عبادت و ریاضت میں سب سے بڑھ کر ہوئیں۔ اس کو فضل خداوندی کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ حضرت سیدنا عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے تھے، ان کا بیان ہے کہ فقہ و حدیث کے علاوہ میں نے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کسی کو اشعار عرب کا جاننے والا نہیں پایا۔ وہ دوران گفتگو میں سیدہ عائشہ جب گفتگو کرتی تھی، کہتے کہ وہ دوران گفتگو میں ہر موقع پر کوئی نہ کوئی شعر پڑھ دیا کرتی تھی۔ ایسے شاعرہ تھی آپ، اور شاعرانہ انداز میں اتنا ماہر تھی آپ کہ الحمدللہ گفتگو کے دوران بھی آپ الحمدللہ موقع پر، مناسب موقع پر اور گفتگو کو مزید خوبصورتی عطا کرنے کے لیے الحمدللہ درمیان میں آپ شعر پڑھ دیا کرتی تھی، جو بہت ہی برمحل ہوا کرتا تھا۔ علم طب اور مریضوں کے علاج و معالجہ میں بھی انہیں کافی بہت مہارت تھی۔ جی ہاں، ڈاکٹری میں، حکمت میں، مریضوں کے علاج میں الحمدللہ زبردست مہارت آپ کو حاصل تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں صحابہ اور تابعین کی ایک بہت بڑی جماعت ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب میں بہت سی حدیثیں بھی الحمدللہ وارد ہیں۔ علامہ زرقانی رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک دن حیران ہو کر حضرت سیدتنا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ اے اماں جان، مجھے آپ کے علم فقہ پر کوئی تعجب نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ اور حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہونے کا آپ نے شرف پایا ہے۔ اسی طرح مجھے اس پر بھی کوئی تعجب اور حیرانی نہیں ہے کہ آپ کو اس قدر زیادہ عرب کے اشعار کیوں اور کس طرح یاد ہو گئے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی نور نظر ہیں، مگر میں اس بات پر بہت ہی حیران ہوں کہ آخر یہ طبی معلومات آپ کو کہاں سے اور کیسے حاصل ہو گئیں۔ یہ سن کر حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یعنی اپنے بھانجے سیدنا عروہ کے کندھوں پر تھپکی دیتے ہوئے فرمایا، اے عروہ، اللہ کے حبیب، طبیبوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی آخری عمر شریف میں اکثر علیل یعنی بیمار ہو جایا کرتے تھے، اور عرب و عجم کے اطباء آپ علیہ السلام کے لیے دوائیں تجویز کرتے تھے، اور میں ان دواؤں سے آپ علیہ السلام کا علاج کیا کرتی تھی، اس لیے مجھے طبی معلومات بھی حاصل ہو گئیں۔ غور کیجئے، یوں الحمدللہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا الحمدللہ ایک زبردست حکیم بھی تھی، اور طب کے معاملے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زبردست علم عطا فرمایا تھا۔ سبحان اللہ، یہ ہے ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نظر عمیق، گہری نظر کہ رسول اللہ کے علاج و معالجہ کے لیے تجویز کردہ دواؤں کو یاد کرنے کا سلسلہ جاری رکھا، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فن طب میں، حکمت میں، میڈیکلی معاملے میں ماہر ہو گئیں۔ بلا شبہ اس میں رحمت الہی کے شامل حال ہونے کے ساتھ ساتھ بھرپور توجہ اور باکمال حافظہ کار فرما ہے۔ ہم اگر اپنے گرد و پیش میں دیکھیں تو روزانہ کئی امور سر انجام پاتے اور احوال پیش آتے ہیں، لیکن ان میں ہمیں کتنا یاد رہتا ہے، یہ سب پر عیاں ہے۔ الحمدللہ، اللہ کرم فرمائے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
علم کے میدان میں ہر فیلڈ میں اللہ کریم نے بہت کچھ آپ کو عطا فرمایا تھا۔ 17 رمضان آپ کے عرس کی تاریخ ہے۔ اللہ کریم حضرت کے مزار پاک پر خوب رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، ہم سب کو آپ کا فیض، آپ کی برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔